ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق امام حلبی نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ دوسرا قول 8 ربیع الاول کا ہے۔ ابن داہیہ نے کہا اس کے علاوہ کوئی بھی قول صحیح نہیں ہے اور اس پر مورخین کا اجماع ہے۔ قطب قسطلانی نے کہا کہ اس کو اکثر محدثین نے اختیار کیا ہے، یعنی جیسے حمیدی ان کے شیخ ابن خزم، اور ایک قول 2 ربیع الاول کا بھی ہے، اس پر ابن عبد البر نے جزم کیا ہے۔ ایک قول ناظرین کرام 18 ربیع الاول ہے، اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں سے 12 دن باقی رہ گئے تھے، اور ایک قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 8 رمضان المبارک تھی، اور اس کو بہت سارے علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ یہی اس کے موافق ہے جو اس میں سے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ سے ایام تشریق یا یوم عاشورہ کو حاملہ ہوئیں، اور آپ ان کے شکم اطہر میں پورے 9 ماہ رہے۔ لیکن بعض نے کہا یہ قول بہت زیادہ غریب ہے، اور اس کے قائل کا اعتماد اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی آپ کی طرف جو وحی آئی وہ رمضان المبارک میں آئی، تو آپ کی ولادت بھی رمضان مبارک میں ہوگی۔ طبقات ابن سعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے متعلق یہ روایات منقول ہیں کہ ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 10 راتیں گزری تھیں کہ دوشنبہ کے دن، پیر کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آ چکے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور واقع فیل کے درمیان 55 راتیں گزر چکی تھیں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ابو معشر نجیح المدنی کہا کرتے تھے کہ ماہ ربیع الاول کی 2 ربع شبیں، 2 راتیں گزری تھیں کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پھر سیرت ابن ہشام کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز 12 ربیع الاول عام الفیل کو اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ امام ابن جریر طبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو عام الفیل میں ہوئی۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل کو ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ نوشیروان کی حکمرانی کا یہ 40واں سال تھا۔ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن فجر کے وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بمطابق 20 اگست 570 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اہل مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولادت کی زیارت کے لیے اسی تاریخ کو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن اقلا، عبداللہ بن عباس، محمد بن کعب، عمران بن مناہ، سعید بن جبیر بنت ابی تجراح اور قیس بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الفیل میں پیدا ہوئے، اور یوم الفیل سے مراد عام الفیل ہی ہے۔ جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک منفرد نورانی ولادت تھی، جس میں عجیب واقعات، محیر العقول واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ ساتھ سیدہ آسیہ اور جناب مریم سلام اللہ علیہما بھی تشریف لائیں، اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ
اپنی موجودگی سے حضرت سیدہ آمنہ کو آپ نے دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم اور بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ مخدوم عالمین سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا بیان علامہ احمد بن زینی دہلان نے یوں نقل فرمایا کہ اس روز میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جیسے قبیلہ عبد مناف کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک آگے بڑھی، میں نے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی، پھر دوسری آگے بڑھی، اس نے پینے کے لیے ایک پاکیزہ مشروب پیش کیا جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ پھر وہ بڑے پیار سے بولی کہ آمنہ یہ پی لو۔ میں نے پی لیا۔ پھر دوسری بولی اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے استفسار پر ان خوبصورت عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہم السلام ہیں اور ان کے ساتھ جنتی حوریں بھی ہیں۔ اس ساعت سعید میں سارا گھر ناظرین کرام بقع نور بن گیا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز جیسے چاندنی میں نہا گئی ہو۔ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نہیں، ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے۔ ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالے اور تاریکیوں کو روشنیاں عطا فرمائے گا، دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا، وہ باکمال ہوگا اور نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے، نہ اس جیسا کوئی اور ہوگا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے قول کو علامہ ابن سعد نے ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے کہ ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا ہے جس کی روشنی میں شام تک کے محلات مجھے نظر آنے لگے۔ بوقت ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کے برعکس بالکل پاک اور صاف تھے۔ طبقات ابن سعد کی ہی ایک روایت سیدہ آمنہ سے متعلق یہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا، اس سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ ام عثمان فاطمہ بنت عبداللہ الثقیفہ اس موقع پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی۔ ان کے قول کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اور امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھی۔ میں نے اس وقت جس چیز کو بھی دیکھا اسے نور ہی نور پایا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے قریب آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھ پر کہیں گر نہ جائیں۔ جب حضرت سیدہ آمنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا جس سے گھر اور سب در و دیوار منور ہو گئے، یہاں تک کہ ہر طرف نور ہی نور دکھائی دینے لگا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ امام حاکم روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بارے میں ہمیں خبر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور میری ماں جب مجھ سے حاملہ ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ گویا اس سے ایک نور نکلا ہے۔ ایک روایت میں لفظ چراغ بھی ہے اور ایک میں شہاب نکلا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس سے سرزمین شام میں سے بصرہ تک کے محلات روشن ہو گئے۔